بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خطبات اہل بیت بالخصوص بی بی زینب سلام اللہ علیہا اور امام سجاد کے خطبے نے ایک عظیم انقلاب کو جنم دیا۔ اس انقلاب کی پہلی کڑی درباری یزید تھا کہ جہاں پر لوگوں نے شور و گل کیا اور خطبہ امام سجاد سننے کے بعد اکثر لوگ دربار سے باہر نکل گئے اور انہوں نے یزید کی اقتداء میں نماز پڑھنے سے انکار کر دیا۔ اسی طرح دربار میں دوسرے لوگ موجود تھے، انہوں نے یزید پر اعتراض کیا جو کہ اس کی رسوائی کا سبب بنا۔ اور دوسرا انقلاب یزید کے اپنے گھر سے اٹھا، چنانچہ ملتا ہے کہ جب یہ مکمل طور پر لاجواب ہو گیا اور اس کے پاس اہل بیت کے لیے کسی قسم کا بھی عذر اور بہانہ باقی نہ بچا تو اس نے حکم دیا کہ امام مظلوم کے سر اقدس کو محل کے دروازے پر لٹکا دیا جائے اور کاروان عشق کو اس کے گھر میں لے جایا جائے تاکہ ہر قسم کی شورش اور فتنہ فساد سے محفوظ رہا جا سکے۔ مگر جب اس نے امام مظلوم کا سر لٹکانے کا حکم دیا اور اس بات کا علم اس کی زوجہ ہند بنت عبداللہ ابن عامر کو ہوا تو اس نے محل اور دربار کے درمیان لٹکائے ہوئے پردے کو پھاڑ ڈالا اور بغیر مکنا و چادر کے دربار میں آگے جہاں پہ یزید اپنے درباریوں کے ہمراہ بیٹھا ہوا تھا۔ ہند نے دربار میں آتے ہی بلند آواز سے پکار کے کہا، یزید کیا تو نے حکم دیا ہے کہ حسین ابن علی کے سر کو میرے گھر کے دروازے پر لٹکا دیا جائے؟ یزید اپنی جگہ سے اٹھا اور اپنی ابا اپنی زوجہ کے اوپر ڈالی اور کہا، ہاں یہ حکم میں نے دیا ہے، البتہ اب تم حسین پر گریہ ازاری کرو اور خوب آنسو بہاؤ، اس لیے کہ سارے قریشی اس پر رو رہے ہیں۔ خدا عبید اللہ ابن زیاد کو غارت کرے کہ اس نے حسین کو قتل کرنے میں جلد بازی سے کام لیا ہے۔ اسی طرح جب اس نے کاروان عشق کو اپنے گھر میں بھیجا تاکہ اپنی فتح و نصرت کا اعلان کر سکے اور اسی طرح اہل بیت علیہ السلام کے دکھوں اور دردوں اور ان کے مسائل میں مزید اضافہ کر سکے، مگر اس کے وہم و گمان کے بالکل برعکس کام ہوا اور جس طرح یہ سوچ رہا تھا ویسا ہرگز نہیں ہوا، بلکہ جب یہ کاروان عشق اس کے گھر میں داخل ہوا تو یزید کے گھر کی تمام عورتیں، اسی طرح معاویہ اور ابو سفیان کی جتنی بھی اولاد وہاں پر موجود تھی، ان تمام عورتوں نے اپنے زیورات پھینک دیے اور عزاداری کے لباس پہن لیے اور خود اہل بیت علیہ السلام کے مصائب اور دکھوں میں برابر کی شریک ہو گئیں۔ گویا اس طرح سے یزید کو ایک اور شکست کا سامنا کرنا پڑا، یعنی اپنے گھر کے اندر یزید کو دو طرح کے انقلاب دیکھنے کو ملے، ایک خود اس کی زوجہ کی جانب سے اور دوسرا اس کے خاندان کی جانب سے۔ یہی بنیادی وجہ تھی کہ یہاں سے یزید کی رسوائی اور یزید کی ذلت کا آغاز ہوا اور اس کی حکومت کے پاؤں متزلزل ہونے لگے۔ البتہ یہ بھی انقلاب کا آغاز ہی تھا، یعنی یہاں سے اس کے دربار سے یہ سلسلہ شروع ہوا، اس کے گھر تک پہنچا اور سلسلہ یہاں پر رکا نہیں بلکہ یہاں سے پھیل کر پورے شام میں یہ انقلاب پھیل گیا۔ اور شام میں کس طرح انقلاب پھیلا، ملک شام کے حالات کس طرح تبدیل ہوئے، انشاءاللہ اس کو اگلی ایپیسوڈ میں بیان کریں گے۔ السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین۔